السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول جماعت ہشتم ہے. مضمون اسلامیات. باب ہے ہمارے پاس چہارم اخلاق و آداب. ہمارے پہلے 3 باب مکمل ہو چکے ہیں اور جس کا سبق نمبر 1 ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. سبق کا نام دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, امر بالمعروف نہی عن المنکر. پہلے ہم اس ٹرم کا میننگ دیکھ لیں کہ امر کہتے ہیں حکم دینا, معروف نیکی, نہیں منع کرنا, المنکر برائی سے. ٹھیک ہے. اب اس امر میں ہمارے پاس امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اصطلاح 2 حصوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو اصطلاح ہے وہ 2 ہے. ایک حصہ یہ ہے اور ایک حصہ یہ 2 ٹرمز آ جاتی ہیں ہمارے پاس. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے پاس 2 ٹرمز میں آ جاتا ہے. اس طرح اس کے معنی ہے. اب یہ امر کا معنی ہے حکم دینا, معروف کا معنی ہے نیکی کا. ٹھیک ہے. امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا, نہیں باز رکھنا یا اس سے روکنا. عن المنکر سے مراد ہے برائی سے. کہ اس کا اگر پراپر مفہوم دیکھا جائے تو یہ ہے ہمارے پاس امر بالمعروف نہی عن المنکر کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے اس چیز کو روکنا, برائی سے منع کرنا یا باز رکھنا. اس کے ہمارے پاس اب اصطلاحی مفہوم یا معنی میں ہم دیکھیں گے تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ٹھیک ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے اس چیز کو روکنا یا باز رکھنا. قرآن حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد دیا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نمودار کی پیدا کی گئی, جو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, صرف اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو, کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم وہ امت ہو جو نیکی کے لیے نمودار کی, جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہو, صرف اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتی ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا مسلمان کا اہم فریضہ ہے. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ تم سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت اور اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو نمودار کیا ہم لوگوں کو, ٹھیک ہے, ایک ایسی امت بنائی جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہمیشہ اچھے کاموں میں ساتھ دینا اور برائی سے منع کرنا کہ یہ کام غلط ہے. اسی لیے تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت ہے, اسے نیکی کرنے کی تلقین کرے, اسے حکم دینے کرنے کا, اچھائی کا حکم دے اور برائی سے اس چیز کو روکے. اب معاشرے پر ہمارے مسترد اثرات کیا پڑتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ساتھ لے کر چلیں گے کہ ہم نیکی کا حکم دیں گے, نیکی کی تلقین کریں گے, نیک کاموں کے بارے میں بتائیں گے, تو اس پہ معاشرے پر ہمارے کیا مثبت اثرات کیا پڑتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہمارے پاس پختہ کردار ہے, برائیوں کا قلعہ کم ہو جاتا ہے, برائیوں سے اجتناب, احساس ذمہ داری اور اجتماعی زندگی میں بہتریات. بیسیکلی اگر پہلے دیکھا جائے تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک انفرادی فریضہ ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک بندے کا فریضہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہر ایک بندے کا فریضہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے, اور اجتماعی بھی. ہر ایک شہری کو خود بھی چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے. ایک اسلامی ریاست کا فرض بھی ہے کہ وہ اس فریضے کے نفاذ یعنی نافذ کے لیے عملی جدوجہد کرے, خود عمل کرے. ٹھیک ہے. اس طرح بہت سے اسلامی معاشرے غیر اسلامی رویوں اور بے حیائی سے پاک بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ معاشرے کے دوسرے معاملات جو ہیں, ٹھیک ہے, اگر معاشرے کے ہم دوسرے معاملات کو دیکھیں تو لین دین, تجارت, معاہدے وغیرہ اسلامی تعلیمات کے مطابق طے پا سکیں. آج کی اسلامی ریاست کا ایک اہم فرض یہ بھی ہے کہ وہ میڈیا اور ذرائع ابلاغ کو برائیوں کی روک تھام اور نیکیوں کی اشاعت کے لیے استعمال کریں. جو ہمارا سوشل میڈیا ہے یہ بھی ہمارے بہت کام آ سکتا ہے. ہم اس میں بھی نیکی حکم دے سکتے ہیں, لوگوں تک اچھی تعلیمات کی اشاعت کر سکتے ہیں, پھیلا سکتے ہیں, اور برائیوں کی روک تھام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس پختہ کردار سب سے پہلے ہے کہ انفرادی سطح پر معاشرے میں موجود ہر شخص اس بات کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اس کا کردار پختہ ہو جائے. وہ اگر نیکی کا حکم دیتا رہے گا تو اس کے کردار میں پختگی پیدا ہو جائے گی. وہ نیکیوں کے پھیلانے کی کوشش کرے گا اور برائیوں کو قلعہ کما یعنی ختم کرنے میں, قلعہ کما کرنا یعنی انہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. اس کے علاوہ علماء کرام بھی اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وہ اپنے خطبات اور نصیحت سے افراد کے ذہنوں کی آبیاری یعنی ان کو صاف کر سکتے ہیں, تو لوگوں میں نیکی کی رغبت کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر لوگوں میں ذہن مائنڈ واش ہو جائے, انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ برائیوں کا, جب ان کا کردار پختہ ہو جائے گا تو تقریباً خود بخود ان کی برائیوں کا قلعہ کما ہونا شروع ہو جائے گا. اس طرح علماء کرام بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے برائیوں سے اجتناب کہ جب ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں تو خود بھی برائیوں سے روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہیں.
ٹھیک ہے، برائیوں سے نہ صرف خود بچیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے۔ اگر معاشرے میں موجود ہر ایک شخص اپنی ذات ہی کی ذمہ داری لے تو تمام معاشرہ سنور سکتے ہیں۔ اگر ہر ایک انسان خود کو ہی بدلنا چاہے، خود کو ہی سنوارنا چاہے تو یہ انفرادی عمل اجتماعی زندگی پر بہت مثبت اثرات کا پیش خیمہ بن سکتا ہے، پیش خیمہ یعنی مجموعہ بن سکتا ہے۔ اسی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ کہ اگر تم یہ تمام تر چیزیں خود بھی اپنا رہے ہو، اپنے اہل خانہ سے بھی اپنا جا رہے ہو، اور اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں انہیں نیکی حکم دے رہے ہو، برائی سے روک رہے ہو، تو تم خود بھی بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس چیز سے بچاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے بارے میں کہ دیکھیں، اگر اے ایمان والو، پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ اپنے آپ کو اہل خانہ اور آگ سے بچاؤ، تو اجتماعی سطح پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا صاحب اقتدار، سیاسی طاقت رکھنے والے لوگوں کے پاس ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد باری یہ رکھا گیا کہ دیکھیں، نہیں کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ ایک مومن اور منافق کے درمیان پہچان کراتا ہے کہ مومن وہی ہے جو برائی سے روکے گا اور منافق وہ شخص ہے جو نہ برائی سے روکے گا اور نیکی کا نہ حکم دے گا۔ یہی فرق ہمارے درمیان کراتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا جہاد کے سامنے کے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، کہ ایک ظالم جابر حکمران ہے جس سے آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ کی زندگی کی نہ ہونے، ختم ہو جانے کا خدشہ ہے، لیکن اس کے سامنے آپ کلمہ حق قرار دے رہے ہیں، اسے اچھائی کی تلقین کر رہے ہیں، برائی کرنے سے روک رہے ہیں، تو وہ افضل جہاد میں سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں سے حوالے سے مسلمانوں کی یہ تربیت ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ کی باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور برائی، گناہ اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ بالکل بھی نہ دیں، اس چیز سے بالکل خود بھی روکیں اور اسے بھی منع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں اور جو لوگ حکم عدولی کرتے ہیں، ان دونوں کی مثال ایک ایسی قوم سی ہے جو بحری جہاز میں سوار ہیں۔ ان میں کچھ لوگ جہاز کے اوپر والی منزل میں ہوں اور کچھ نچلی منزل میں ہوں۔ نچلی منزل والے جو پانی، ٹھیک ہے، اب نچلی منزل والے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اور اوپر منزل جاتے ہوں کیونکہ پانی جہاز کے اوپر والے حصے میں موجود ہے۔ نچلی منزل والے اگر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو لوگوں کو تکلیف ہوگی تو اس لیے ہم جہاز کے پیندے میں سوراخ کر کے اپنے لیے پانی حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اوپر والے لوگ ان ناسمجھ لوگوں کو منع نہ کریں کہ یہ جانے اور ان کا کام، تو جہاز ڈوب جائے گا اور دونوں میں فریق غرق ہو جائیں گے۔ اب دونوں میں دیکھیں یہ کہ ایک جہاز اس کے پیندے میں نیچے والے لوگوں کو اوپر جانا پڑتا ہے پانی کی ضرورت کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود سے عقل سے کام نہیں لے رہے اور اسی پیندے میں سوراخ کر لیں تو دونوں چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح جہاز ڈوب جائے گا اگر وہ ان کو منع کریں گے، دونوں فریق تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت واضح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ نیکی کی تلقین کرنی اور برائی سے اس چیز کو منع کرنا۔ اب ہے ہمارے پاس قول و عمل میں مطابقت۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل بھیجے۔ ان تمام نیک بندوں نے نہ صرف لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا بلکہ اپنی پاکیزہ زندگیوں کے طور پر، نمونے کے طور پر پیش کر دیے۔ اور دین اسلام میں اس شخص کی مذمت کی گئی ہے جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ اب وہ شخص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیں، انبیاء اور رسل بھیجے، ان کی تمام تر زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم ان چیزوں ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا شخص جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتا ہے اور خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ اس کے بارے میں بیان کیا گیا، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے کیوں نہیں، جو کرتے نہیں ہو، مطلب وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، جو خود اپناتے نہیں ہو۔ چنانچہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے سے پہلے پہلا حق اپنی جان کا ہے، لہٰذا خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی بالکل اس پر دعوت دیں۔ معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ایسے واعظوں کو دیکھا، واعظوں یعنی نصیحت کرنے والوں کو دیکھا جو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے تو خود کو بھول جاتے تھے۔ ان کا یہ حال تھا، مطلب وہ دوسروں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے ہیں، خود نہیں دیتے، اچھے تمام تر کام بتاتے ہیں لیکن خود ایک بھی اچھا کام نہیں کرتے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، استغفر اللہ۔ اس لیے ضروری امر یعنی حکم یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ٹھیک ہے، یہ نیکی کا حکم دو اور ساتھ ساتھ برائی سے روکو۔ اس سے ہمیں خود بھی اس پر بعمل ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو خود بھی اس پر عمل کریں، اگر ہم برائی سے روک رہے ہیں تو خود بھی اس سے برائیوں سے روکنے میں اہم کردار ادا کریں۔ اب ہمارے پاس لاسٹ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے آداب، ٹھیک ہے۔ نیکی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا ایک اہم کام ہے، اس کے چند آداب ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سکھا دیے ہیں کہ جو درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس حکمت و دانائی ہے، صبر و تحمل،
پاکیزگی اور سچائی، جرأت و بہادری، اینڈ دین نیکیوں کی اشاعت۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حکمت و دانائی کیا ہے۔ جو شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ حکمت و دانائی، ٹھیک ہے، عقل مندی اور خوبیوں سے کام لے۔ انہی خوبیوں کے باعث مخالفین کو قائل کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ کسی سے بات کرے، اسے نیکی کا حکم دے، تو اس کی باتوں میں عقل مندی اور خوبیاں موجود ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے اگلا بندہ اس کی باتوں سے قائل ہو سکے۔ نیکسٹ ون، نیکی پھیلانے کی راہ میں آنے والی تمام مشکلات، تکالیف اور پریشانیوں کے لیے، ٹھیک ہے، تیار رہنا چاہیے، اور یہ کام صبر و تحمل کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اس میں بہت سی مشکلات اور تکالیف آئیں گی، ٹھیک ہے، نیکی کی راہ پھیلانے بہت سی مشکلات آتی ہیں، یہ کام آپ نے صبر و تحمل کے سے انجام دیں گے، ورنہ یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمارے پاس جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے کردار اور سیرت میں پاکیزگی اور سچائی اختیار کرنی چاہیے، یعنی وہ والا حساب نہ ہو کہ خود وہ کام نہیں کرتے جا رہے ہیں، دوسروں کو منع کرتے جا رہے ہیں، اس سے کسی پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ جب تک اس کا ظاہر و باطن پاکیزگی اور سچائی اختیار نہیں کرے گا، تب تک وہ انجام یہ فریضہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کا اپنا کردار پختہ نہیں۔ پھر ہمارے پاس جرأت و بہادری، کہ جرأت اور بہادری کے ذریعے ہی کلمہ حق کو بلند کیا جا سکتا۔ جب آپ میں جرأت ہے، بہادری ہے، آپ کلمہ حق کہنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو افضل جہاد کہا ہے کہ جب تک تم میں جرأت ہے، بہادری، اللہ کے خوف کے علاوہ اگر تمہارے دل میں کسی کا بھی خوف ہے تو وہ اس چیز کو تم اپنا نہیں سکتے۔ جب تک تمہارے اندر جرأت و بہادری نہیں ہوگی، تم کلمہ حق نہیں کہہ سکتے۔ نیکیوں کی اشاعت، یعنی نیکیوں کے پھیلانا، برائیوں کا سدباب یعنی خاتمہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عفو و درگزر کی خوبیاں اپنائیں، وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، تاکہ ان کی کوششیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کامیابی سے ہمکنار ہو۔ جب تک وہ اس چیز کو نہیں سیکھ سکتا، اگر وہ نیکی کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اور برائیوں کو خاتمہ کرنے کی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھے، اور ان کی کوششیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، کہ ان دونوں زندگیوں میں وہ انفرادی کام کر رہا ہے یا اجتماعی سطح پر کر رہا ہے، تو وہ دونوں میں کامیاب ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ تمام تر چیزیں ہمیں اپنانی پڑیں گی، تبھی جا کر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر صحیح طرح اتر سکیں گے۔ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کر سکیں گے۔